حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں، تین آدمی ایسے ہیں جن کو قیامت کا خوف نہ ہوگا، نہ ان کو حساب کتاب دینا پڑے گا، وہ مشک کے ٹھیلوں پر تفریح کریں گے۔ ایک وہ شخص جس نے اللہ کے واسطے قرآن شریف پڑھا اور امامت کی اس طرح پر کہ مقتدی اس سے راضی رہے۔ دوسرا وہ شخص جو لوگوں کو نماز کے لیے بلاتا ہو صرف اللہ کے واسطے۔ تیسرا وہ شخص جو اپنے مالک سے بھی اچھا معاملہ رکھے اور اپنے ماتحتوں سے بھی۔ قیامت کی سختی، اس کی دہشت، اس کا خوف، اس کی مصیبتیں اور تکالیف ایسی نہیں کہ کسی مسلمان کا دل اس سے خالی ہو یا بے خبر ہو۔ اس دن میں کسی بات کی وجہ سے بے فکری نصیب ہو جائے، یہ بھی لاکھوں نعمتوں سے بڑھ کر اور کروڑوں راحتوں سے بڑھ کر ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ اگر تفریح بھی نصیب ہو جائے تو خوش نصیبی ہے اس شخص کے لیے جس کو یہ میسر ہو، اور بربادی اور خسارہ ہے ان بے حصوں کے لیے جو اس کو لغو، بیکار اور وقت کا ضیاع سمجھتے ہیں۔ میرے محترم سامعین، اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین اشخاص کے لیے خوش نصیبی بتائی کہ نہ ان کو قیامت کا خوف ہوگا، نہ ان کو حساب کتاب دینا پڑے گا، وہ مشک کے ٹھیلوں پر تفریح کرتے پھریں گے۔ ان اشخاص میں سے پہلا شخص وہ جس نے قرآن پڑھا اللہ کے واسطے، اور دوسرا وہ شخص جو لوگوں کو نماز کے لیے بلاتا ہو صرف اللہ کے واسطے۔ تیسرا وہ شخص جو اپنے مالک اور اپنے ماتحتوں سے اچھا معاملہ رکھے۔ ان تین اشخاص کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری بتائی، خوش نصیبی بتائی ان کے لیے کہ یہ خوش نصیب اشخاص ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان اشخاص میں شامل فرمائے کہ اللہ کے واسطے قرآن پڑھنے والا، دوسروں کو نماز کے لیے بلانے والا اور اپنے سے ماتحتوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے والا بنائے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی برکات سے نوازے۔ اب ہم بلا تاخیر اپنے سبق کی طرف آتے ہیں۔ آج کا ہمارا سبق نمبر 16 ہے، نون قطنی کے بیان میں۔ نون قطنی ایسا نون جسے زیر دی جاتی ہے، ایسا نون جسے زیر دی جاتی ہے۔ اب کب زیر دی جاتی ہے وہ ہم دیکھتے ہیں آگے۔ قاعدہ: نون قطنی ایسے نون کو کہتے ہیں جس کو زیر دی جاتی ہے۔ کب زیر دی جاتی ہے؟ تنوین کے بعد اگر حمزہ عارضی ہو، تنوین کے بعد اگر حمزہ عارضی ہو اور اس کے بعد آنے والا حرف ساکن ہو تو تنوین کے نون کو زیر دیتے ہیں۔ تنوین کے بعد اگر حمزہ عارضی ہو، حمزہ عارضی سے مراد ایسا حمزہ جو کلام کے درمیان میں آنے کی وجہ سے نہیں پڑھا جاتا، درمیانے کلام میں حذف ہو جاتا ہے، ایسا حمزہ جو درمیانے کلام میں حذف ہو جاتا ہے، پڑھا نہیں جاتا، اس کو حمزہ عارضی کہتے ہیں۔ حمزہ عارضی ہو اور اس کے بعد آنے والا حرف ساکن ہو تو تنوین کے نون کو زیر دیتے ہیں۔ جیسے نوح و نب نحو۔ اب اس میں دیکھیں،
اصل میں تھا یہ نوحن، تنوین کا نون، نوحن۔ اب جب ہم نون قطنی لگائیں گے تو نوحو، نون ساکن ہے، نوحن ایک ساکن، نون ساکن ہوا، اور دوسرا اس میں یہ قاعدہ لگا کہ حمزہ عارضی ہے، یہ درمیانے کلام میں آنے کی وجہ سے حذف ہوتا ہے، پڑھا نہیں جاتا، یہ گر گیا، اس کے بعد والا حرف ساکن ہے۔ حمزہ عارضی ہو، اس کے بعد آنے والا حرف ساکن ہو تو تنوین کے نون کو زیر دیتے ہیں۔ یہ اصل میں ہے نوحن، تو نون ساکن ہے، نون ساکن کو زیر دی، نوحونی بنا، نوحونی۔ اب حمزہ آ گئی درمیانے کلام میں، یہ عارضی حمزہ ہے، یہ ختم ہو جائے گا، نون زیر با نب، با ساکن ہے، نون کو با کے ساتھ ملا دیں گے، نوحنب، نحو بنا۔ ہدایت، نون قطنی سے ابتدا نہیں ہو سکتی، نون قطنی سے ابتدا نہیں ہو سکتی، یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ جہاں پہ نون قطنی آیا ہے پیچھے ہم وقف کر کے پھر نون قطنی کے ساتھ ابتدا کریں، ایسا نہیں کر سکتے، بلکہ آگے حمزہ وصل سے ابتدا ہوگی، یعنی نوح ہم نے وقف کر لیا، نوح نب نہ ہو نہیں پڑھیں گے، نوح پر وقف کر کے نب نہ ہو نہیں کریں گے، ابن ہو سے ابتدا کریں گے، یعنی ابن ہو نون پھر ختم ہو جائے گا، نون نہیں پڑھا جائے گا، ابن ہو سے ابتدا کریں گے، نب نہ ہو پڑھنا غلط ہے۔ جب ہم نوح پہ وقف کر لیں تو پھر نب نہ ہو سے ابتدا کرنا غلط ہے، ابن ہو سے ابتدا کریں گے۔ اب ہم اس میں دیکھیں گے، سمجھیں گے کہ کب حمزہ کے نیچے زیر لگاتے ہیں، کب حمزہ کے اوپر پیش لگاتے ہیں، ان مثالوں میں آگے دیکھتے ہیں۔ خیرونیت میں یہ اصل میں تھا خیرن، اس کی اصل یاد رکھنی ہے، جو حرکت ہو اسی کے مطابق تنوین ہوگی۔ اب یہاں پہ پیش ہے تو پیش کے مطابق ہی تنوین ہوگی، یعنی دو پیشوں والی تنوین ہوگی، یہ اصل میں ہے خیرن۔ اب را کے اوپر پیش اسی طرح، رن نون ساکن، نون ساکن کو زیر دی، خیرونی۔ آگے حمزہ وصلی درمیان میں آنے کی وجہ سے حذف ہوگا، اور اگلا حرف ہمارے پاس ساکن ہے، نون کو زیر دی، آگے اگلے حرف کے ساتھ ملایا تو یہ ہو گیا خیرونیتو، خیرونیتو۔ خیرن تھا، را پہ پیش اسی طرح، رن نون ساکن، نون ساکن کو زیر دی، خیرونی۔ اب حمزہ جو ہے وہ درمیانے کلام میں آنے کی وجہ سے حذف ہوا، اب نون کو طا کے ساتھ ملایا، خیرونیتو میں ان۔ اسی طرح احدن اللہ، اصل میں تھا احدن، نون کو زیر دی، آگے حمزہ وصلی کلام میں درمیانے کلام میں آنے کی وجہ سے حذف ہوا، احدن اللہ، قدیرون الذین، قدیرون الذین۔ اب یہاں پہ ایسا نہیں کریں گے کہ ہم پچھلے لفظ پہ وقف کریں، قدیر، الذین پڑھنا غلط ہے، کیا کریں گے الذین۔ اب الذین کب پڑھیں گے؟ جب الف لام ہو تو پھر ہمیں زبر ہی پڑھنی ہے حمزہ پہ، یعنی ہم پیچھے وقف کریں گے قدیر، نون قطنی وقف کی صورت میں نہیں پڑھا جاتا، وصل میں پڑھا جاتا ہے، ملانے کی صورت میں پڑھا جاتا ہے۔ جب ہم ان دو الفاظ کو ملائیں گے تو نون قطنی پڑھا جائے گا، جب ہم وقف کر لیں گے تو پھر نون قطنی نہیں پڑھا جائے گا۔ آگے پڑھنے کے لیے
الذین الف لام ہو تو پھر زبر لگاتے ہیں. آگے پڑھنے کے لیے الف لام ہو تو پھر ہمیشہ زبر لگاتے ہیں، کسی حرف کو دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی. اب پہلی مثال میں دیکھیں خیرونیق میں ان، جب ہم پیچھے وقف کریں گے خیر، خیر پہ جب ہم نے وقف کیا تو آگے پڑھنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ نون کے ساتھ ابتدا نہیں کریں گے، نون کے ساتھ ابتدا کرنا غلط ہے. آگے ہم پڑھیں گے اطمئن. اب ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ حمزہ پہ زیر کب آئے گی، زبر کب آئے گی، پیش کب آئے گی؟ یہ ہم دیکھتے ہیں. حمزہ اور اس سے آگے، یعنی حمزہ سے آگے والا حرف، حمزہ سمیت تیسرے حرف کو دیکھیں گے ہم. حمزہ ایک، قا دو اور میم تین. اب حمزہ کے اوپر زبر، زیر یا پیش لگانے کے لیے ہمیں تیسرے حرف کو دیکھنا ہوگا. حمزہ سمیت اگر تیسرے حرف پر زبر یا زیر ہے تو پھر حمزہ کے نیچے زیر لگائیں گے. یہ سمجھنے والی بات ہے، ذرا توجہ سے. حمزہ سمیت ہم تیسرے حرف کو دیکھیں گے، اگر تیسرے حرف پر زبر یا زیر ہے تو پھر حمزہ کے نیچے زیر لگائیں گے. حمزہ کے نیچے زیر لگائیں گے تو بنے گا اطمئن. اطمئن. جب ہم وصل کریں گے تو خیرونطمئن. جب ہم وقف کر لیں گے تو خیر، نون قطنی ختم. اب آگے پڑھنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ پہلا حمزہ ایک، قا دو، تیسرا حرف میم. اب تیسرے حرف کو ہم دیکھیں گے، تیسرے حرف کی حرکت کو. اگر زبر ہے یا زیر ہے تو حمزہ کے نیچے زیر آئے گا. کیا بنے گا؟ خیر اطمئن. اگلی مثال میں دیکھیں احدن اللہ. جب ہم وقف کریں گے احد، نون قطنی ختم ہوگا. آگے پڑھنے کے لیے ہمیں تیسرے حرف کو دیکھنے کی ضرورت نہیں یہاں پر، کیونکہ الف لام آ گیا. جب الف لام آ جائے تو پھر ہمیں تیسرے حرف کو دیکھنے کی ضرورت نہیں. ہمیں ضرورت تب محسوس ہوتی ہے جب الف لام نہ ہو. اب پچھلی مثال میں الف لام نہیں تھا، اس لیے ہمیں ضرورت پڑی تیسرے حرف کو دیکھنے کے لیے. یہاں پر الف لام ہے تو ہمیں نہیں ضرورت، زبر لگائیں گے. اللہ، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد. جب ہم ملائیں گے قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اس طرح سے پڑھیں گے. جب وقف کر لیں گے نون قطنی ختم، وصل میں نون قطنی پڑھا جائے گا. جب ہم وقف کریں گے تو پھر تیسرے حرف کو دیکھنا پڑتا ہے. الف لام آ جائے تو پھر زبر لگاتے ہیں، الف لام نہ ہو تو پھر تیسرے حرف کی حرکت کے مطابق حرکت لگاتے ہیں. تیسری مثال میں بھی اسی طرح قدیر الذین، قدیر الذین، الف لام ہے تو زبر لگائیں گے. اب اس میں دیکھیں، ابھی ہم اس کو سکپ کرتے ہیں، بغلام اسمہ کو آگے دیکھتے ہیں. فتنۃ انقلب، فتنۃ اصل میں تھا فتنۃ. نون ساکن ہے، نون ساکن کو زیر دی، فتنۃنی، فتنۃنی. آگے حمزہ ہے، درمیانے کلام میں آنے کی وجہ سے حذف ہوا. اگلا حرف ساکن ہے تو کیا کریں گے؟ نون کو نون کے ساتھ ملا دیں گے. یہاں پہ نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد قاف اخفا والے حروف میں سے، تو یہاں پہ اخفا کرتے ہوئے پڑھیں گے
فتنة انقلب فتنة انقلب. جب ہم وقف کریں گے تو پیچھے ہم کیا کریں گے؟ فتنہ وقف، آگے نون ختم ہو جائے گا. اس حمزہ کو پڑھنے کے لیے تیسرے حرف کو دیکھیں گے. تیسرے حرف پر زبر یا زیر ہے تو حمزہ کے نیچے زیر آئے گا. انقلب انقلب ہوگا. اب دیکھیں اگلی مثال میں مبینین کو طلو، اصل میں تھا مبینن مبینن، تنوین ہے تو تنوین کا نون ساکن مبینی، نون قطنی کو زیر دی مبینینی مبینینی. آگے قاف حمزہ وصلی درمیان میں آنے کی وجہ سے ختم ہوا، قاف ساکن ہے تو نون کو قاف کے ساتھ ملائیں گے. قاف ساکن ہے، سکون کا کام ہے پچھلے حرف کو ملانا. مبینینی کو طلو. جب ہم اس پہ وقف کریں گے تو مبین وقف ہو گیا، نون قطنی ختم ہوا وقف کی صورت میں. آگے ہم جب حمزہ کو پڑھیں گے تو تیسرے حرف کو دیکھیں گے. تیسرا حرف ہمارے پاس پیش والا ہے تو حمزہ پہ پیش آئے گا. جب ہم مبین پہ وقف کریں گے آگے پڑھنے کے لیے ہم حمزہ کے لیے تیسرے حرف کو دیکھیں گے. اگر تیسرے حرف پر پیش ہے تو حمزہ پر پیش لگائیں گے. کیا ہوگا؟ حمزہ پیش قاف اوقو، تو یہاں پہ اوقو طلو. جب ہم وقف کریں گے تو پھر ہم حمزہ کو پڑھنے کے لیے تیسرے حرف کی حرکت کو دیکھیں گے. تیسرا حرف ہمارے پاس تا ہے، تا کے اوپر پیش ہے تو حمزہ پہ پیش لگائیں گے تو بنے گا اوقو طلو. اب پچھلی مثال میں ہم نے دیکھا، پہلی مثال میں ایتو مَأَنَّ زیر لگی، تیسرا حرف زبر ہے. زبر یا زیر ہو تو پھر ہم زیر ہی لگاتے ہیں. اگر تیسرے حرف پر پیش ہے تو ہم پیش لگائیں گے. اوقو طلو. دو صورتوں میں زیر لگتی ہے، ایک صورت میں پیش. دو صورتیں، تیسرا حرف زبر یا زیر ہو تو حمزہ کے نیچے زیر آئے گا. اگر تیسرے حرف پر پیش ہے تو حمزہ پہ پیش آئے گا. اوقو طلو. اب ہم آتے ہیں اس مثال کی طرف. یہ اصل میں ہے بغلام، بغلام اسمہ، اصل میں ہے بغلام. میم کے نیچے تنوین ہے دو زیر والی، آگے نون ساکن ہے، نون ساکن کو زیر دی بغلامینی بغلامینی. آگے حمزہ وصلی درمیانے کلام میں آنے کی وجہ سے حذف ہوا. حمزہ وصلی کے بعد ساکن حرف، یہ شرط پائی جا رہی ہے. پچھلے حرف پر تنوین اور آگے حمزہ کے بعد والا حرف ساکن، تو کیا کریں گے؟ تنوین کے نون کو زیر دے کے پڑھیں گے بغلامینی. ساکن حرف ہے، ملائیں گے اس کو بغلامین اسمہ بغلامین اسمہ. جب ہم اس لفظ پر وقف کریں گے تو پھر ہمیں تیسرے حرف کو دیکھنے کی ضرورت نہیں، پھر ہمیں تیسرے حرف کو دیکھنے کی ضرورت نہیں. یہ چند الفاظ ہیں کہ جن کے لیے تیسرے حرف کو دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی. ان چند الفاظ میں اس من ابن ابنتن امرن
राअतुन और इस्नान, ये चंद अल्फाज हैं कि जिनके लिए हमें तीसरे हरफ को जरूरत नहीं पड़ती। इन अल्फाज में हमें हमजा के नीचे जेर लगाना है हमेशा। ये अल्फाज उस कायदा से इस्तिस्ना मुस्तस्ना हैं। हम जब इन अल्फाज को पढ़ेंगे, अगर इनके साथ नून कुतनी आता है, हम वहां पे वक़फ करते हैं, तो फिर हम जब तीसरे हरफ को देखते हैं, कायदे के मुताबिक उस मुहू होना चाहिए। कायदे के मुताबिक यहाँ पर उस मुहू होना चाहिए, क्योंकि हमजा एक, सीन दो और मीम तीन तीसरे हरफ पर पेश है, तो हमजा पे पेश आना चाहिए। लेकिन ये लफज इस कायदा से मुस्तस्ना है, यानी ये चंद अल्फाज हैं कि जिनमें हमें जेर ही लगाना होगा। वो चंद अल्फाज क्या हैं? इस्मुन, इब्नुन, इब्नतुन, इम्रुन, इम्राअतुन, इत्नान। ये चंद अल्फाज हैं कि इनमें हमें तीसरे हरफ को देखने की जरूरत नहीं, हमजा के नीचे हमेशा जेर ही आएगा। तो ये क्या बना? बिगुलामिन इस्मुहु, वक़फ़ की सूरत में जब हम यहाँ पे वक़फ़ करेंगे, बिगुलाम, नून कुतनी खत्म हुआ, इस मुहू से इब्तिदा करेंगे, उस मुहू लफ्ज नहीं आएगा। इस मुहू से इब्तिदा करेंगे, क्योंकि ये चंद अल्फाज हैं जिनमें हमेशा जेर आती है, इसलिए इस मुहू पढ़ेंगे। इब्नुन आ जाए नून कुतनी में तो वक़फ़ करेंगे, तो इब्नुन, इब्नतुन, इम्रुन, इम्राअतुन, इस्नान। ये चंद अल्फाज हैं कि जब हम वक़फ़ करेंगे तो इसको पढ़ने के लिए हमें तीसरे हरफ को देखने की जरूरत नहीं। इनके अलावा कोई हरफ आ जाए तो फिर हमें तीसरे हरफ को देखने की जरूरत है। जैसे ऊपर वाली मिसाल में खैरुन इत्मअन्न, खैर इत्मअन्न, जेर आई तीसरे हरफ पे जबर होने की वजह से। और यहाँ पे आखिरी मिसाल में मुबीन तुलू, जब हम वक़फ़ करेंगे मुबीन उक तुलू, हमजा पे पेश आएगा। क्यों? कि तीसरे हरफ पर पेश है, इसलिए हमजा पे पेश आएगा। उक तुलू से इब्तिदा करेंगे। जब इन अल्फाज में से कोई लफज आ जाए, इस्मुन, इब्नुन, इम्रुन, इम्राअतुन, इत्नान, इन अल्फाज में से कोई लफज आ जाए तो फिर वहां पे तीसरे हरफ को देखने की जरूरत नहीं, बगैर देखे जेर लगाएंगे। जी, का मुख्तसर नून कुतनी को मुख्तसर बयान कर देते हैं। नून कुतनी ऐसा नून जिसे जेर दी जाती है। अब कब जेर दी जाती है? जब हमजा आरजी हो, यानी खत्म होने वाला हो, उसके बाद आने वाला हरफ साकिन हो, तो तनवीन के नून को जेर देते हैं। मिसालों में हमने देखा कि जब हम वक़फ़ करेंगे तो आगे इब्तिदा करने के लिए हमें अलिफ लाम ना हो तो फिर तीसरे हरफ को देखने की जरूरत है। अगर अलिफ लाम हो तो हमेशा जबर आएगा। अगर अलिफ लाम ना हो तो तीसरे हरफ को देखेंगे, तीसरे हरफ पर जबर या जेर है तो फिर हमजा के नीचे जेर आएगा। अगर तीसरे हरफ पर पेश है तो हमजा पे पेश आएगा। अगर इन अल्फाज में से कोई लफ्ज है तो फिर तीसरे हरफ को नहीं देखेंगे। इन अल्फाज से इब्तिदा करते हुए हमजा के नीचे जेर आएगा। सबक नंबर 17, लाम के कायदे। लफ्ज अल्लाह और अल्लाहुम्मा, इसके लाम को पढ़ने के लिए हमें देखना होगा कि कब हमें इसको मोटा पढ़ना है, कब बारीक पढ़ना है।
اللہ کے لام سے پہلے زبر یا پیش ہو، اللہ کے لام سے پہلے زبر یا پیش ہو تو حمزہ کو موٹا پڑھیں گے، یعنی اللہ کے لام کو موٹا پڑھیں گے۔ اور جب اللہ کے لام سے پہلے زیر ہو، اللہ کے لام سے پہلے زیر ہو تو اللہ کے لام کو باریک پڑھیں گے۔ قاعدہ ہے اللہ اور اللہم کے لام کو پڑھنے کا طریقہ کہ اللہ اور اللہم کے لام کو کب موٹا پڑھیں گے، کب باریک پڑھیں گے۔ موٹا پڑھنے کے لیے اللہ کے لام سے پہلے زبر یا پیش ہو تو اللہ کا لام موٹا پڑھا جائے گا، اگر زیر ہو تو باریک پڑھا جائے گا۔ اللہ کے لام سے پہلے زبر یا پیش کی مثالیں جیسے اللہ، اللہ، حمزہ کو باریک ہی پڑھیں گے، اللہ، لام کو موٹا کریں گے، اللہ، اللہ، اللہ۔ اسی طرح تاللہ، تاللہ، تا کو باریک ہی پڑھیں گے، تا باریک حروف میں سے ہے، تاللہ، من اللہ، من اللہ، رسول اللہ، پیش آ گئی، رسول اللہ، رسول اللہ۔ اب اللہم کا نام، سبحانک اللہم، سبحانک اللہم، اللہ کے نام کو موٹا پڑھیں گے۔ قالوا اللہم، قالوا اللہم، پہلا لام باریک ہوگا قالو کا، جب ہم اللہ کا لام پڑھیں گے اسے موٹا پڑھیں گے، قالوا اللہم۔ یہ تھی زبر اور پیش کی مثالیں۔ اب ہے اللہ کے نام سے پہلے اور اللہم کے نام سے پہلے زیر ہو تو اسے باریک پڑھیں گے، جیسے بسم اللہ، بسم اللہ، لاہ، باریک پڑھیں گے، باللہ، باللہ، للہ، اعوذ باللہ، اعوذ باللہ، سبیل اللہ، سبیل اللہ، اللہ کا لام باریک پڑھا جائے گا، قل اللہم، قل اللہم، تمام لام باریک پڑھے جائیں گے اللہ کے لام سے پہلے زیر ہونے کی وجہ سے۔ اللہ کے لام کے علاوہ کوئی لام آ جائے تو وہ ہمیشہ باریک پڑھا جائے گا، وہ ہمیشہ باریک پڑھا جائے گا، جیسے تجلا، تولا، یضل، یضل، حل، حل، فصلی، فصلی، صلاتی، صلاتی۔ ان الفاظ میں لام کو باریک پڑھیں گے کیونکہ یہ اللہ کے نام کے علاوہ لام ہے، اس لیے اس کو باریک پڑھیں گے۔ آگے را کو موٹا اور باریک پڑھنے کے قاعدے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ را کو کب باریک پڑھنا ہے، کب موٹا پڑھنا ہے۔ قاعدہ نمبر 1، را کے اوپر زبر یا پیش ہو تو موٹی پڑھی جائے گی۔ را کے اوپر یعنی را متحرک ہے، اس پر حرکت زبر والی ہے یا پیش والی، دونوں صورتوں میں را کو موٹا پڑھیں گے۔ اگر را کے نیچے زیر ہے تو را کو باریک پڑھیں گے، زبر یا پیش ہو را کے اوپر تو موٹا پڑھیں گے، زیر ہو تو باریک پڑھیں گے۔ قاعدہ نمبر 2، را ساکن ما قبل زبر یا پیش، سیم وہی قاعدہ لیکن را ساکن ہے، اس سے پہلے زبر یا پیش ہو تو موٹا، اگر زیر ہو تو باریک۔ تیسرا قاعدہ،
را پر ٹھہرتے وقت، را پر جب ہم وقف کریں گے اگر اس سے پہلے حرف ساکن ہو، یعنی را ساکن ہے، اس سے پہلا حرف بھی ساکن ہے اور اس سے پہلے حرف پر زبر یا پیش ہے تو پھر ہم را کو موٹا پڑھیں گے. یعنی را پر ہم وقف کر رہے ہیں، را سے پہلے بھی ساکن حرف ہے اور اس سے پہلے بھی ساکن ہے، یعنی را تو ساکن ہے ہی، اس سے پہلے ساکن ہے اور اس سے پیچھے جو ہے زبر یا پیش ہے تو را کو موٹا پڑھیں گے، زیر ہے تو باریک پڑھیں گے. اگر را ساکن سے پہلے یا ساکن ہو، را ساکن سے پہلے یا ساکن ہو تو را کو باریک پڑھیں گے، را کو باریک پڑھیں گے. یا آنے کی صورت میں، یا ساکن آنے کی صورت میں را کو باریک پڑھیں گے. ہم مثالیں دیکھیں، را، رو، را، منہ بھر کی آواز نکلے گی، را، رو، را پہ زبر، را پہ پیش، ربک، را پہ زبر، ربما، ربما، را پہ پیش موٹا پڑھیں گے، ری، ری، را کو باریک پڑھیں گے، را کے نیچے زیر، را کے نیچے زیر، رجال، را کے نیچے زیر باریک پڑھیں گے. را ساکن ما قبل مفتوح موٹا پڑھیں گے، او سالا، او سالا، ار نہیں کریں گے، ار باریک ہے، او سالا، او سالا، او سالا. اسی طرح یوزقون، یوزقون، را کو پر پڑھیں گے، را ساکن اس سے پہلے پیش، یہاں پہ را کو باریک پڑھیں گے، مید یتن، مید یتن. اب یہاں پہ دیکھیں، را ساکن، ما قبل ساکن، ما قبل مفتوح موٹا پڑھیں گے، القدر، القدر، القدر. دال پہ قلقلہ کرتے ہوئے را کو موٹا پڑھیں گے ساکن حالت میں، القدر. آگے دیکھیں، را ساکن، ما قبل ساکن، ما قبل مضموم، کیا کریں گے؟ موٹا پڑھیں گے، خس رو، خس رو، را کو موٹا پڑھیں گے. را ساکن، ما قبل ساکن، ما قبل مکسور تو را کو باریک پڑھیں گے، ایجرو، ایجر، ایجر. یا ساکن، را ساکن سے پہلے یا ساکن ہو تو ہمیشہ باریک پڑھیں گے، جیسے خیر، خیر. یہ یا کو دیکھیں گے، اس سے پہلے نہیں دیکھیں گے. را ساکن سے پہلے یا ساکن تو باریک پڑھیں گے، خیر. اسی طرح را ساکن، ما قبل یا ساکن تو کیا کریں گے؟ باریک پڑھیں گے، حرکت کو نہیں دیکھیں گے. پچھلی مثال میں یا ساکن سے پہلے زبر ہے تو موٹا باریک کرنے کے لیے زبر زیر کو نہیں دیکھیں گے، یا ساکن کو دیکھیں گے، خیر باریک پڑھیں گے را کو، قدیر را کو باریک پڑھیں گے. جی، آج کے سبق میں ہم نے نون قطنی کو دیکھا اور لام کے قاعدوں کو دیکھا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان قواعد پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن کو خوبصورت تلفظ کے ساتھ اور آواز کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام